यकीन कामिल पैदा तो फिर कट जाती हैं जंजीरें, फिर इंसान आगे मजबूती से आगे बढ़ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिहाद के लिए तशरीफ़ ले जाते ना, तो औरतों पर किसी न किसी शख्स को नुमाइंदा बना के छोड़ के जाते थे। एक दफ़ा मौला अली शेर खुदा को भी छोड़ के गए, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी एक दफ़ा छोड़ के गए। एक मौके पर ना हुजूर ने औरतों को एक जगह पे छोड़ा पीछे, तो वो किला था हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, बड़ा मजबूत किला था। उस किले के अंदर ख़वातीन सारी महफूज करके उनको वहाँ बिठा दिया गया। हुजूर जिहाद के लिए चले गए। अब वहाँ किले में औरतों को इसलिए रखा गया था कि यहाँ यहूदी भी हैं, तो ऐसा ना हो कि हम बाहर लड़े तो वो अंदर से कोई शरारत कर दें, लिहाजा औरतें महफूज रहें। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी थी तलवार लेके हिफाजत करने की, तो एक यहूदी आ गया। वो अब टो करने लगा, तजस्सुस करने लगा कि यहाँ औरतें हैं तो कोई मर्द भी है कि नहीं, दाएं बाएं देखने लगा। हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने तवज्जो की और जनाब हसन बिन साबित से कहने लगे, एक मिनट लगा इसकी गर्दन मार दे, ऐसा ना हो कि ये जाके बता दे, गर्दन उड़ा दे। हजरत हसन बिन साबित जरा थोड़ी कोशिश करने लगे, इरादा करने लगे, आगे बढ़ने लगे। तो अभी वो तैयारी में ही थे, तो हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा खुद निकली पीछे से होके, जरा सा एक सुतून के पीछे छुपी, हाथ में बड़ा सा डंडा पकड़ा। वो आपके करीब से गुजरने लगा, तो ये खातून की बात कर रहा हूँ, खातून की, किसी मर्द की जरूरत है औरत को तंग कर जाए? शर्त यह है कि औरत के अंदर भी तो गैरत ईमानी हो ना, उसके अंदर भी तो वो कुव्वत हो ना, ऐसा ना हो कि वो कमजोर पड़ जाए। हाथ के अंदर डंडा था। जब वो यहूदी पास से गुजरने लगा तो अल्लाह अकबर कह के बीबी ने इतने जोर से मारा डंडा, हुजूर की पुप्पो ने एक ही डंडा खाया और वो जमीन पे ढेर हो गया। हजरत सफिया निकली और जनाब हसन बिन साबित से कहने लगी, मुझे आती है शर्म, क्योंकि जब किसी को मार दिया जाए तो उसका माल माले गनीमत है ना काफिर का, अब इसकी ज़िरा उतारनी है, इसकी तलवार लेनी है। फरमाया मुझे शर्म आती है, वो मर्द है, इस तरह करो, मार मैंने दिया, सामान तुम उतार के ले आओ। ये कुव्वत थी मुसलमान औरतों के अंदर, ये शौक था, ये जज्बा था। हमारे यहाँ ना वो रोज रोज की कमजोरियां, औरतों का रोज आंसू बहाना और जहां भी सुनाना दुख ही सुनाना, उसने इन्हें कमजोर कर दिया। आपके ज़हन पे चीजें सवार हो जाती हैं ना, तो ये जो मर्द ज्यादा रहते हैं ना औरतों के साथ, ज्यादा वक्त गुजारते हैं, ज्यादा दास्तानें सुनते हैं, उनमें वो सारी चीजें पैदा हो जाती हैं। आपने नाराज नहीं होना, मैं दावे से कहता हूँ कि जो जवान अपनी अम्मा के और अब्बा के शिकवे करने लग जाता है ना, उसने 1.5 घंटा बातें सुनी है बीबी की, ऐसे मुफ्त में नहीं शिकवे कर रहा, उसने हल्का हल्का कहीं जी भी किया है, तो तब ये सारी कहानियों ने जन्म लिया। आप जिसकी सोबत में बैठेंगे उसका कुछ ना कुछ असर है। बल्कि आरिफ रूमी तो कहते हैं कि शेर के बच्चे को बकरियों में छोड़ दो, बकरी बन जाएगा। शेर के बच्चे को बकरियों में छोड़ो, वो बकरी है, इसलिए कि शेरों की सोबत बंदे को शेर बनाती है। तो जब बैठना ही नहीं है, बातें ही सारा दिन ये वाली सुननी है, हर वक्त रहना ही इसी दास्तान में, फिर कमज़ोर बातें, फिर अपने माजी के दुख, फिर पता नहीं क्या। आपने नाराज़ नहीं होना, मैं बात जवानों की बातें सुन के मेरा दिल करता है कि इसे कहूँ, यार तू क्या बात कर रहा है, अपना कद देख, तो अपनी उम्र देख, रब ने तुझे मर्द बनाया है, तू कमाल आदमी है, तू खड़ा हो। अगर इस तरह उम्मत मुस्लिमा के नौजवान रहेंगे तो मैदानों में किसने निकलना है? बात बात पे रो जाना, बात बात पे सहम जाना, हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। आपकी तबीयत में दलेरी और वकार होना चाहिए। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक, हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की वो साहिबजादियां जो हजरत आयशा की बड़ी हमशीरा हैं, रात को गारे सौर में मर्द जाते डरते हैं, आज भी डरते हैं। और जनाब अस्मा नबी पाक की रोटी लेके जाया करती थी। फिर अल्लाह ने इनको बेटा दिया, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये हुजूर की पुप्पी के नवासे हैं। हजरत जुबैर बिन अवाम अशरा मुबशरा से आबिया उनके बेटे हैं। और ये वो खुशबख्त जवान है जिसको गुट्टी नबी पाक ने अपने लुआबे दहन से अता फरमाई। यजीदी फौजों के खिलाफ इमाम हुसैन के बाद जो आदमी बाकायदा मुरत्तब फौज के साथ मैदान में आए वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है। मुरत्तब करके अपना लश्कर लेके निकले। हजरत अस्मा बूढ़ी हो गई थी, 90 साल उम्र थी, नजर नहीं आता था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जब लड़े यजीदी फौजों के खिलाफ तो कुछ साथी शहीद हो गए, कुछ के कदम पीछे हट गए।
حضرت عبداللہ ابن زبیر ماں کے پاس آئے اور ماں سے آ کے کہتے ہیں اماں میرے کچھ ساتھی کمزور پڑ گئے، کچھ شہید ہو گئے اور یہ بڑے سخت لوگوں کی فوج سے ہمارا مقابلہ ہے، تو اس وقت تیرے ساتھ کوئی خدمت گزار نہیں، میں تیرا اکیلا سہارا ہوں، ماں تو بتا میں کیا کروں، آگے جاؤں کہ واپس مڑوں؟ نابینا ہیں حضرت اسماء، عمر ہے 90 سال، بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں پتر پہلے یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں، تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ ان ماں کی گود میں اسلام پلا کرتا تھا، حق پہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے اماں میں حق میں ہوں۔ تو حضرت اسماء کہنے لگے پتر پھر میدان میں جا اور میرا پتر ایک میرے ساتھ وعدہ کر، کوئی بھی تیر پشت پہ نہ کھانا، سارے سینے پہ کھا کے آنا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر عرض کرنے لگے اماں یہ بڑے ظالم قسم کے دشمن ہیں، یہ آنکھیں نکال دیتے ہیں، ہونٹ کاٹ دیتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، تو سہ لے گی؟ کیا جواب ہے، کیا طاقت ہے، کیا ہمت ہے۔ حضرت اسماء فرمانے لگی پتر بکرے کو نہ صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جا میرا بیٹا میدان میں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے، ان کی لاش مبارک مکہ مکرمہ کے چوک میں جنت المعلیٰ کے پاس لٹکا دی گئی۔ حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا لٹکا ہوا ہے؟ فرمانے لگی ہاں مجھے پتہ ہے، یہ بچپن سے ہی شاہ سوار ہے، یہ گھوڑوں پہ رہنا ہی پسند کرتا تھا۔ اور پھر کیا جملہ کہا، حجاج کے لوگ کہتے ہیں یہ فوجوں میں اور تلواروں کی جھنکار میں کبھی نہیں کانپا تھا، پر حضرت اسماء جو نابینا ہیں ان کے جملوں نے نرزہ طاری کر دیا۔ فرمانے لگی حجاج میرا پتر لٹک گیا ہے، کہیں تیرے آگے جھکا تو نہیں نا؟ لٹک ہی گیا ہے، جھکا تو نہیں میرا پتر؟ 14 دن تک لٹکے رہے، لاش مبارک لٹکی رہی، لیکن حضور کا لعاب دہن تھا نا، لوگ کہتے ہیں قریب سے گزرتے تھے تو دور دور تک خوشبوئیں پھیلی ہوئی، دور دور تک۔ مائیں ایک صحابیہ ہے، نام ہے ام عمارہ، جنگ احد میں زخمیوں کو پانی پلاتی، اپنے 2 بیٹے اپنا شوہر لے کے احد میں آئیں، زخمیوں کو پانی پلاتی ہیں، مرہم پٹی کرتی ہیں۔ اچانک جنگ کا پانسا پلٹ گیا، وہ درے پہ جو لوگ حضور نے مقرر کیے تھے وہ غلط فہمی کی وجہ سے درہ چھوڑ گئے، حالات اور ہو گئے، عجیب سا ماحول ہو گیا۔ پھر یہ بھی افواہ پھیلا دی گئی کہ معاذ اللہ حضور شہید کر دیے گئے، لوگوں کے حوصلے بڑے اور رنگ اختیار کرنے لگے، حضور کے گرد تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ او میرے بھائیوں، او ملت کی بیٹیوں بہنوں، یہ ہے تمہارا انداز دین کی خدمت میں، یہ خواتین کا انداز ہوتا ہے۔ حضرت ام عمارہ پہلے زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، اب سارا کچھ پھینک دیا، تلوار لی اور جا کے نا حضور کے گرد کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آئے نا کون آتا ہے میرے کریم کے پاس، آ کے دکھائے نا کوئی، اساں کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے اسی مرن تو اگے ہی مر گئے باہو، اساں تا مطلب نو پایا ہے، آ کے کھڑی ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں میں دائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ ہوتی تھی، میں بائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ ہوتی تھی، آگے دیکھتا تھا تو ام عمارہ، پیچھے ام عمارہ۔ حضور فرمانے لگے تو بہت سارے لوگوں سے سبقت لے گئی ہے، تو بڑے سارے لوگوں سے آگے نکل گئی ہے، ان کو زخم لگ رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، پر خاتون ہو کے ڈٹی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی، حضور پر آنے والے تیر اپنے وجود پہ لیتی ہیں۔ او میرے عزیز، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تجھے رب نے بڑا حوصلہ دیا ہے، اتنا گہرا زخم بازو میں آیا کہ غار بن گئی، غار۔ اللہ کے پیارے محبوب نے نظر کرم فرمائی، حضور نے فرمایا کچھ مانگ لے، کہنے لگی سونیا اگر میری خدمت قبول ہے تو دعا کر دیں اللہ قیامت کے دن بھی آپ سے دور نہ کرے، رب دور نہ کرے۔ حضور نے دعا کر دی، اے اللہ اس کو اور اس کے خاندان کو قیامت میں بھی میری رفاقت دینا۔ حضور کی دعا سنی تو باہر نکلی، فرمانے لگی لوگوں لو پھر میں نے اپنا مقصد پا لیا ہے، میں کامیاب ہو گئی ہوں، اب دنیا کی کوئی مصیبت بھی میرے اوپر آئے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ مدینے والے نے یہاں بھی کرم فرما دیا ہے، وہاں بھی کرم فرما دیا ہے۔ یہ طاقتیں تھیں ان خواتین کے۔ ایک تابعی بزرگ تھے حضرت ابو عبد الرحمن فروغ، صاحب تاریخ بغداد نے لکھا ہے وہ جہاد پہ چلے گئے، 30,000 دینار اپنی بیوی کو جاتے دفعہ دے گئے، کہنے لگے لو پاس رکھ لو، اور بیٹا بھی ماں کی گود میں ہی تھا، کچھ نے لکھا پیدا ہو چکے تھے، کچھ کا کہنا ہے کہ ان کے جانے کے 1-2 ماہ بعد بیٹے کی ولادت ہوئی،
اور بیٹے کا نام کیا ہے؟ ربیہ بن ابو عبد الرحمن. اور یہ بیٹے وہ ہیں جو حضرت امام مالک جیسے لوگوں کے استاد ہیں. حضرت حسن بصری جیسے لوگوں نے ان سے پڑھا، خود جہاد پہ چلے گئے. آج تو فوجیوں کی نوکری ہے نا جی، ان کا یہ نظام ہے کہ وہ جاتے ہیں، انہیں تنخواہ ملتی ہے، چھٹی پہ آتے ہیں. اس زمانے میں یہ تھا کہ مال غنیمت سے حصہ ملتا تھا، اور فتوحات کا یہ طریقہ تھا کہ یہ علاقہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے، وہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے، وہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے. کسی نے لوٹنا ہے تو پابندی نہیں تھی، لوٹ سکتا ہے. کچھ لوگ جہاد میں ہی رہتے تھے. حضرت ابو عبد الرحمن فروغ 27 سال جہاد میں رہے. 27 سال. یہاں تو خاوند باہر ہو تو بہت ساری عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ تیرے ابے نے تو صرف پیسے کمائے. مصیبتیں تو ساری میں نے دیکھی معاذ اللہ. بعض جگہ، سب نہیں لیکن بعض جگہ کہہ دیتی ہیں کہ وقت تے سارے میں کیتے. 27 سال شوہر چلا گیا، واپس ہی نہیں آیا. 30,000 دینار دے کے چلے گئے. 27 سال کے بعد خیال آیا گھر کا. اب بیٹا محدث بن گیا، عالم بن گیا. اور کمال یہ کہ رہتے کہاں تھے؟ حضور کے مدینے میں، مدینۃ النبی میں، مدینہ منورہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ان کے صاحبزادے حضرت ربیہ یہ مسجد نبی میں، حضور کی مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی حدیث پڑھایا کرتے. آئے گھر، دروازے پہ دستک دی. صاحبزادے نے دروازہ کھولا. نہ باپ بیٹے کو پہچانتا ہے، نہ بیٹا باپ کو. جناب ابو عبد الرحمن اندر داخل ہونے لگے تو صاحبزادے نے کہا بوڑھے میاں میرے گھر میں بغیر اجازت کے کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے تو بتا تو نے میرے گھر پہ قبضہ کیوں کر رکھا ہے؟ اب جب بات زیادہ بڑھ گئی تو دونوں جانب سے لوگ جمع ہو گئے. شور اٹھا تو اندر سے والدہ نے سنا. پردہ سرکا کے دیکھا کہ میرے شوہر آ گئے 27 سال کے بعد. 27 سال کے بعد. آپ اپنے صاحبزادے سے کہنے لگی بیٹا ان کو اندر آنے جو تمہارے والد ہیں. بڑا روئے باپ بیٹا، بڑا روئے. ماں اور بیٹے کی محبت کا بھی اندازہ نہیں، پر قرآن پاک پڑھے نا تو دو مثالیں باپ اور بیٹے کے پیار کی بھی ملتی ہیں. ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کا جناب یوسف سے پیار، اور ایک حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل سے پیار، اور جناب اسماعیل کی جناب ابراہیم کی فرما برداری کی مثال. اس کا بھی جواب کوئی نہیں. باپ اتنا رو رہے ہیں اور بیٹے کی یاد میں، اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. باپ بیٹا مل کے بڑا روئے. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. حضرت ربیہ جو محدث ہیں وہ وضو کر کے مسجد شریف چلے گئے. یہ ابھی چونکہ سفر سے آئے تھے، انہوں نے کھانا وانا کھایا، تھوڑی دیر بیت گئی تو یہ نہیں پوچھا پیچھے حال کیا رہا. پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے میرے 30,000 دینار کہاں ہیں؟ تو اہلیہ کہنے لگی مسجد جائیں نا، حضور کی مسجد میں عصر پڑھ کے آئیں، پھر میں بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں. حضرت ربیہ نے امامہ باندھا، جبہ پہنا، حضور کی مسجد میں بیٹھے اور حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں. سامنے حضرت حسن بصری جیسے، امام مالک جیسے لوگ بیٹھے ہیں. حضرت ابو عبد الرحمن فروغ جو ان کے والد تھے، عصر کی نماز پڑھ کے نا تو پوچھتے ہیں ایک شخص سے یہ کون ہے نوجوان کالی داڑھی والا؟ عمر زیادہ نہیں پر کس طرح شوق سے حضور کا دین بیان کر رہا ہے، کون ہے؟ تو بتانے والے نے کہا کہ حضور ایک نا ابو عبد الرحمن نام کے بزرگ ہیں، وہ 27 سال سے جہاد میں گئے ہوئے ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے. یہ سنا کہ میرا پتر اتنا بڑا عالم، چھم چھم آنسو بہے، داڑھی بھر گئی آنسو. حضور کی مسجد میں تشکر کے آنسو، خوب روئے، خوب روئے. اٹھے گھر گئے اور جب آنسوؤں بھرا چہرہ لے کے گھر آئے تو اماں ساری بات ہی سمجھ گئی. کہنے لگی دیکھا ہے وہ بیٹے کو حدیث پڑھاتے، اب پتہ چلا میں نے آپ کے 30,000 دینار کہاں خرچ کیے، میں نے آپ کا پیسہ ضائع تو نہیں کیا. تو حضرت ابو عبد الرحمن فروغ فرمانے لگے رب تجھے صلہ دے اور میری طرف سے بھی دے، تو نے تو کمال کر دیا ہے. حدیث تیرا بیٹا پڑھا رہا تھا اور قد میرا اونچا ہوتا جا رہا تھا، سبق تیرا بیٹا دے رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ درجے میرے بلند ہو رہے ہیں. تو ماؤں نے کمال کیا، انقلاب کیا. بیٹیوں نے، بہنوں نے دین کے لیے ہمیشہ اپنا کردار پیش کیا ہے. لہذا ان چند ایک وظیفہ خار اور ناپاک عزائم والے لوگوں کو سامنے رکھ کے ملت کی بیٹیوں کو قیاس نہ کیا جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.